السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل اقبول، جس کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہونے والی ہے انٹرسٹنگ۔ آپ دیکھیں گے کیا کبھی ہادیہ کو اس کے ماں باپ معاف کر پائیں گے یا نہیں۔ یہ سب کچھ جاننے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر لیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جب ہادیہ اپنی ماں سے مل کر گھر واپس جاتی ہے تو بہت روتی ہے، کیونکہ اسے اس چیز کا دکھ ہوتا ہے کہ اس کے باپ نے اسے معاف نہیں کیا ہوتا، کیونکہ راستے میں اس کا باپ اسے دیکھ لیتا ہے اور وہ اسے کبھی بھی گھر نہ آنے کے لیے کہہ دیتا ہے، جس کی وجہ سے اسے بہت دکھ ہوتا ہے۔ لیکن اس بات کی اسے خوشی بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنی ماں کے گلے لگ کر اپنا دکھ تو کم کر کے آئی ہے۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ کاشیان کو جب یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ وہ گئی تھی اپنے ماں باپ سے ملنے تو اسے بہت ہی غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ تم میری اجازت کے بغیر کیسے ادھر جا سکتے ہو۔ ادھر وہ اپنی ساس کو سارا کچھ بتا رہی ہوتی ہے تو آگے سے اس کی ساس کہتی ہے کہ بیٹا اولاد جیسی بھی ہو لیکن ماں باپ کے لیے وہ سب کچھ ہوتی ہے اور ماں باپ اس کے لیے کچھ بھی کر جاتے ہیں۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ آنٹی میری جیسی بھی اولاد ہو تو ماں باپ میرے لیے بھی کچھ کریں گے، تو وہ کہتی ہے کہ ہاں بیٹا، لیکن وہ کہتی ہے کہ جو بھی ہے بیٹا تم کوشش کرتی رہو، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب تمہارا باپ بھی تم سے راضی ہو جائے گا۔ وہ کہتی ہے کہ آپ جانتی ہیں کہ وہاں پر جا کر مجھے سب سے زیادہ دکھ کس چیز کا ہوا، تو اس کی ساس کہتی ہے کہ بیٹا کس چیز کا، تو وہ کہتی ہے کہ آنٹی مجھے اپنی بہن کا سب سے زیادہ دکھ ہوا، کیونکہ وہاں پر جب میں نے ساحل اور اس کی جدائی دیکھی وہ صرف اور صرف میری وجہ سے ہوئی تھی۔ کاش میں کاشیان کے پیچھے نہ آتی اور یہ سب کچھ نہ ہوتا تو ان دونوں کے درمیان جدائی نہ پڑتی اور آج وہ ایک دوسرے کے لیے ایسے تڑپ نہ رہے ہوتے۔ ادھر وہ کہتی ہے کہ جو بھی ہوا اللہ کا حکم تھا، جو بھی ہوتا ہے بہتری کے لیے ہوتا ہے، چلو خیر ہے، تم اپنے آپ کو قصوروار نہ ٹھہراؤ۔ جب وہ وہاں سے چلی جاتی ہے تو ہادیہ بہت ہی رونا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس چیز کے لیے اپنے آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ کاشیان جب گھر واپس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ایک بات یاد رکھو ہادیہ، اگر تم میری اجازت کے بغیر اس گھر سے بھی نکلی تو تم مجھے جانتی نہیں ہو۔ وہ کہتی ہے کہ تم کیا کر لو گے، مجھے مارو گے؟ ہاں مجھے مار دو، میں تو مرنا بھی چاہتی ہوں، کیونکہ تمہاری وجہ سے آج جس حالت میں ہوں اس میں رہنا نہیں چاہتی۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ ہادیہ تمہیں اتنی آسانی سے میں مرنے تو نہیں دوں گا، کیونکہ میں ابھی تو تمہارے باپ سے بہت سارے معاملات کے بارے میں نے حل بھی کرنے ہیں۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ اب کیا رہ گیا ہے، کیونکہ اس کی عزت تو تم نے خاک میں ملا ہی دی، تو اب اور اسے کے ساتھ تم نے کیا کرنا ہے۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ جب وہ اپنے کمرے میں جاتی ہے تو اس کی سانس آتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا تم کاشیان کی کسی بات پر توجہ مت دو، تم اپنے پڑھائی پر توجہ دو اور تم اپنی پڑھائی کمپلیٹ کرو اور تاکہ تم کچھ بن سکو اور اس کے مقابلہ کر سکو۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ وہ یہ سانس کے کہنے پر صبح یونیورسٹی بھی چلی جاتی ہے، جہاں پر اپنی دوست سے مل کر کاشیان کے بارے میں سب باتیں کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھ سے دنیا سب سے بڑی یہی غلطی ہوئی کہ میں نے کاشیان جیسے لڑکے سے محبت کی اور اس کے پیچھے اپنے ماں باپ کی عزت کو قربان کیا، لیکن وہ بھی آگے نہیں اچھا نکلا اور نہ ہی اس نے میری کوئی قدر کی۔ اور وہ اپنی دوست کو کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ میرا باپ کبھی بھی مجھے معاف نہیں کرے گا، کیونکہ وہ مجھے کہہ چکا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ بطول بھی حاشر کے دل میں ابھی تک جگہ نہیں بنا سکی، کیونکہ حاشر اب اس کی طرف بالکل بھی دیکھتا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اب فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ دوسری شادی کرے گا تو مناہل کے ساتھ کرے گا، کیونکہ مناہل اس کی پہلی محبت ہے اور وہ کبھی مناہل کو بھول ہی نہیں پائے۔ لیکن ابھی وہ دونوں طرف کھنچا چلا جا رہا ہے، وہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ مناہل کی طرف جائے یا بطول کی طرف، کیونکہ بطول کا رویہ اس کے دل میں گھر کرتا جا رہا ہے، کیونکہ اس کی ماں نے بطول کو کہا تھا کہ بیٹا اگر تم ایسی ہی رہی تو ایک دن دیکھنا حاشر تمہارے پاس خود چل کے آئے گا اور تم سے محبت کا اظہار کرے گا۔ اس پر بطول کہتی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ حاشر مجھے کبھی پسند کرے، کیونکہ وہ مناہل کو پسند کرتے ہیں اور مناہل ہی ان کا پہلی پیار ہے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ جو بھی ہے جو میں تمہیں جو کہہ رہی ہوں وہی ہوگا۔ حاشر وہاں سے آپ دیکھیں گے کہ چلا جاتا ہے۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ بطول کو لے کر وہ اس کے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے ماں باپ سے مل سکے۔ جب وہ اس کے باپ سے ملتی ہے تو آگے سے ثروت بیگم اسے کہتی ہے کہ بھائی صاحب آپ اس کے جتنا بھی میں شکریہ ادا کروں اتنا ہی کم ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے اس وقت میری عزت کا خیال رکھا جب اور کوئی بھی نہیں تھا، مجھے تو لگتا تھا کہ میری بےزتی ہو کر رہے گی۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کی بیٹی بطول بہت ہی اچھی ہے، جیسے میں نے سوچا تھا اس سے تو قوا سے بھی بڑھ کر نکلی۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ اس کی ماں بولتی ہے کہ میری بیٹی ہے ہی اچھی، تو وہ کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ جو اس نے قربانی دی ہے انشاءاللہ اس کا اللہ تعالیٰ اسے اجر ضرور دے گا۔ اس پر اس کا باپ کہتا ہے کہ میری بیٹی نے میرے کہنے پر آپ کے بیٹے سے شادی کی ہے، بس آپ سے یہی درخواست ہے کہ آپ اپنے بیٹے سے کہیے گا کہ میری بیٹی کا خیال رکھے، یہ ایسا ویسا کچھ نہ کرے کہ جس کی وجہ سے میری بیٹی کا دل دکھے اور اسے کوئی